الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ نماز میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اس پر گفتگو ہوگی، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان ناظرین کنیکٹیویٹی کا سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے خوبصورت ترین، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے تیز ترین ذریعہ نماز ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ایک ہی وقت میں انسان کی روح کو اور اس کے جسم کو دونوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب کہ آج آپ اگر اس دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو ایک خاص طریقہ کار سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وقت مانگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے آپ کو میٹنگ کا وقت ملتا ہے، پھر ناظرین دیے ہوئے وقت پر آپ جاتے بھی ہیں، ملاقات کرتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ملاقات نہیں ہو پاتی، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے اور دوبارہ آپ وقت مانگتے ہیں تو دوبارہ ملاقات کا وقت نہیں ملتا۔ مگر کائنات کے پالنہار کا معاملہ کیا ہی حسین معاملہ ہے صاحب، کیا ہی شاندار معاملہ ہے کہ وہاں کسی رابطے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کسی پی آر کی یا پی آروں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں، نوک بھی مت کیجئے، بس وضو کیجئے اور داخل ہو جائیے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار ملاقات کرے، ہر بار ملاقات کرے، بار بار بات کرے، اللہ اکبر کہہ کے ہینڈز اپ کر دے، ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، اور سجدہ کر کے اپنی وہ ناک جس پر اسے بڑا ناز ہے وہ زمین پر رکھ دے، اپنا ماتھا جس پہ وہ بڑا غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اسے خاک پر ٹکا دے، اور اپنے سارے غرور و تکبر کو مکمل طور پر سرنڈر کر دے، وہ مجھ سے باتیں کرے اور ایسی نماز ادا کرے جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ورنہ میں تو اس کو دیکھ ہی رہا ہوں۔ ناظرین کرام، نماز بڑی ہی انمول دولت ہے صاحب، بہت انمول دولت ہے جس کا ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ عبادت ہے جب عبد اور معبود کے درمیان حائل سارے پردے اٹھا دیے جاتے، سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ اسلام میں ناظرین ایسا ہے جیسے سر کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن میں رکھا ہے، یعنی جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سامنے آتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ ساری ایمانی زندگی کی زمین ناظرین سازگار ہوتی ہی نماز سے ہے، انسانی طبیعت اور مزاج اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نماز سے ہے۔ نماز دین کا ستون ہے صاحب، نماز مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کی ٹھنڈک ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی، یعنی یوں کہیے کہ اپنا یہ جو ڈور ہے جنت کا، اس کی بیسیکلی کی ہے صاحب۔ نماز عبد اور معبود کے درمیان خوبصورت ترین تعلق ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز جنت کا راستہ ہے۔ ہم جنت کے راستے تلاش کرتے ہیں نا صاحب، جنت کا بہترین اور آسان ترین راستہ نماز ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح لکیر، ایک واضح فرق ہے، نماز ولایت کا ذریعہ ہے۔ نماز کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے پریولیج دی کہ نمازی بنیادی طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرے گا، نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، نماز دلوں کے زنگ کو، یہ جو میل کچیل ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو بنیادی طور پہ دور کرتی ہے، نماز بندے کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہے، نماز محتاجی سے بچاتی ہے۔ بہت
سے لوگ آج بے روزگاری کی باتیں کرتے ہیں نا صاحب، نماز محتاجی سے بچاتی ہے، نماز روحانیت کو پانے کا بہترین ترین ذریعہ ہے، نماز سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ جو آج لوگ بے چین فرسٹریٹڈ گھوم رہے ہیں، ڈپریشن میں گھوم رہے ہیں، اس سے بہترین کوئی راستہ نہیں ہے ڈپریشن کو اور انزائٹی کو ختم کرنے کا۔ نماز قبر و حشر کا نور ہے، نماز مومن کے دل کا سرور ہے، نماز پل صراط کا چراغ ہے، نماز کو روز محشر یعنی اس طرح سے عزت دی جائے گی کہ جو نماز ادا کرنے والا نمازی ہوگا وہ سرخرو ہو جائے گا، اور سب سے بڑا انعام ناظرین نمازی کو یہ ملے گا کہ اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے صاحب۔ ذرا یہ بتلائیے سب سے پہلے کہ میرا خیال ہے آغاز کیا جائے کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ قرآن اس بارے میں کیا ہم سے کہتا ہے، یہاں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ہر بار کی طرح ابتداءً فرمائی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اور اہمیت نماز کے حوالے سے آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز سے دور اور نماز سے محروم ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جنید بھائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرشتوں کی تمام ہیئت عبادات کو جمع فرما دیا ہے۔ واہ! یعنی فرشتوں کی ایک تعداد ہے جو صرف حالت قیام میں ہے، ایک تعداد ہے جو صرف حالت رکوع میں ہے، ایک تعداد ہے جو صرف حالت سجدہ میں ہے، ایک تعداد ہے جو صرف حالت قعود میں ہے۔ اللہ نے انسانوں پر کرم کیا کہ تمام انواع عبادات ملائکہ کو انسان کے لیے جمع کیا۔ اور دوسری اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی بھی جتنی انواع عبادات ہیں وہ نماز میں جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثلا درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، حشرات الارض حالت سجدہ میں ہیں، بعض مخلوقات حالت قعود میں ہیں جیسے مینڈک وغیرہ، اور پرندے حالت انتقال میں ہیں۔ جیسے نماز میں آپ قیام سے رکوع میں منتقل ہوتے ہیں، رکوع سے پھر سجدے میں منتقل ہوتے ہیں، تو ان تمام عبادات کو بھی انسان کی عبادت میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اہمیت نماز کو کیسے بیان کیا گیا، تو تقریباً 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا، اور اکثر مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ آیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی حکم دیا گیا، اور حکم دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس سے بھی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 2-3 مقامات میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک مقام تو متعدد مقامات پر جو الفاظ ہیں وہ ہے اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، یہ بڑا مسئلہ، ان دونوں میں فرق بہت ضروری ہے۔ یہ بتائیے، چونکہ دوسرا جو مقام ہے اسے سمجھنے کے لیے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بری باتوں سے نہیں رک رہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب نماز روکتی ہے تو ہم کیوں نہیں رک رہے؟ تو کسی نے اس کے جواب میں بڑی اچھی بات کہی کہ قرآن میں شک نہ کرو، اپنی نماز میں شک کرو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو یا نماز قائم کر رہے ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب نماز پڑھنا جو ہے وہ ہمارے یہاں بس پڑھ لینا، اور کئی لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ اپنے سر سے ذمہ اتار دینا۔ اللہ نے فرمایا اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ کہ نماز کو اس کے ظاہری اور اس کے باطنی آداب سے ادا کرنا۔ 2 چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور آپ یقین کریں کہ یہ 2 چیزیں نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک ہے مشاہدہ حق اور ایک ہے مراقبہ حق۔ مشاہدہ کا تعلق ہوتا ہے شہود کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، اور مراقبہ کا تعلق ہوتا ہے قرب کے ساتھ۔ اور اسے آپ تب سمجھیں گے کہ جب آپ لذت قرب محبوب کو محسوس کریں۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یا تو آپ کی کیفیت یہ ہو کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے مشاہدہ، اور اگر آپ کی کیفیت یہ ہو کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ ہے مراقبہ حق۔ تو جسے محب اور دیکھ رہا ہو، محبوب دیکھ رہا ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دونوں ہی کمال ہیں کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں
ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اچھا مشاہدہ کن چیزوں کا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنی ذات کا مشاہدہ، میری ذات یعنی جو بندہ ہے وہ اپنی ذات کا مشاہدہ کرے. اب جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حرام کر دینے والی تکبیر. اور حرام کر دینے والی تکبیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو غیر نماز میں حلال تھیں اب نماز میں حرام ہو گئی. مثلا پانی پینا حلال ہے لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پانی پینا بھی حرام ہو گیا. سلام کا جواب دینا لازم ہے لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو سلام کا جواب دینا بھی منع ہو گیا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی جو اہل دل ہے وہ دل کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ کے لیے اپنی ذات کا مشاہدہ حلال تھا، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے تو اب اپنی ذات کا مشاہدہ بھی حرام ہو گیا. اللہ اکبر. اپنی ذات کا مشاہدہ بھی حرام ہو گیا. اب آپ اپنی ذات کے مشاہدے سے نکلیں اور رب کی صفات کا مشاہدہ کریں. تو ہے اور صرف تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، رب کی صفات کا مشاہدہ کریں. اور ہمارے جو اکابرین نماز پڑھتے تھے، میں ایک مقام پر کافی سال پہلے میں نے پڑھا امام بخاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تو آپ کی قمیص میں زنبور، بھیڑ جسے کہا جاتا ہے پیلے رنگ کی، وہ آ گئی اور اس نے 17 مقامات پر ڈنک مارا. اب آپ سوچئے کہ نماز کیسی لذت دے رہی ہے کہ 17 مقامات پر ڈنک مارا اور آپ نے نماز مکمل کی. اور شاگرد قریب موجود تھا، اسے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے. اس نے دیکھا تو 17 جگہوں پر ڈنک کا نشان تھا. تو شاگرد نے عرض کی کہ استاد محترم جب پہلا ڈنک مارا تو رخصت تو تھی، آپ نماز توڑ دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا تو میں تلاوت قرآن شروع کر چکا تھا، مجھے اس کی لذت اتنی مل رہی تھی کہ مجھے اس کے ڈنک کی تکلیف کا احساس نہ ہوا. اچھا آپ دیکھیں کہ جب بندہ ذات کے مشاہدے سے نکل جائے تو اس کی تکلیف کا احساس اٹھ جاتا ہے. اب تاثیر دیکھیے نا کہ جب آپ کو جراح کاٹتا ہے یا آپریٹ کیا جاتا ہے تو دوا کا اثر ہوتا ہے کہ وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، اس کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا. دوا کا اثر کم ہے. جی ہاں، دوا کا اثر کم ہے، نماز کا اثر اس سے زیادہ ہے. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی روحانی انستھیزیا ہے بنیادی طور پہ. آپ کی پنڈلی پر مولا کائنات کی پنڈلی میں تیر لگ گئے. تیر کو نکالنے کے لیے ہاتھ لگایا جاتا تو شدت تکلیف ہوتی. کیوں؟ آپ اپنی ذات کے مشاہدے میں تھے. لیکن جب وقت نماز آیا اور آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے تو اپنی ذات کے مشاہدے سے نکل کر اللہ کی صفات کے مشاہدے میں چلے گئے تو وہ تیر آپ کی پنڈلی سے نکال لیا گیا اور آپ کو پتہ نہ چلا. ایک واقعے کے اندر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا عضو زخمی ہو گیا اور اسے جسم سے جدا کرنا ضروری تھا اور حالت نماز میں جب وہ گئے تو وہ عضو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، انہیں پتہ نہ چلا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے. متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ یہ تو یعنی آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ٹائم لینا پڑتا ہے اور یہاں تو اللہ آپ کو 5 بار اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ روحانی مقامات کو طے کرتے ہیں. بالکل، بہت کمال، بہت خوبصورت گفتگو، خوبصورت تمہید. آئیے ذرا اسی سلسلے کو مفتی صاحب آگے بڑھائیے کیونکہ قرآن پاک کا ذکر کرنا ابتدا میں اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے صاحب کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے نماز کے حوالے سے. اب ظاہر ہے قرآن کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو احادیث کی بات کریں گے اور احادیث طیبہ جو ہے نا تواتر سے ہمیں یعنی آپ احادیث پڑھیں تو نماز سے آپ کو عشق ہو جاتا ہے. اتنی کمال احادیث نماز کے بارے میں تو ذرا سنائیے، ذرا لوگوں کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انداز سے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اس کو اگر ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کس قدر دین اسلام کے اندر اہمیت ہے اور یہ ہمارے لیے کتنی مؤثر اور کتنی فائدہ مند ہے. واہ. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حصول. اب اس معرفت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو اب جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کریں گے، اس کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کریں گے تو یقیناً ہمیں معرفت الہیہ بھی نصیب ہوگی. اسی لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے توحید اور رسالت کی گواہی ہے
اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ، حج اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آ رہا ہے، توحید اور رسالت کا اقرار کر رہا ہے، تو اب اس توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد چونکہ معرفت خداوندی بھی حاصل کرنی ہے کامل طور پر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا رکن جو ہے اسلام کا وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جب نماز قائم ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، تو پھر معرفت خداوندی کی طرف انسان بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیے ذرا اب چونکہ سرکار علیہ السلام کے فرامین پہ جب بات ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ ایک تو تھیوری ہے نا، یہ تو تھیوریٹیکل بات ہے ساری، لیکن پریکٹیکلی سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے نماز سے محبت کی، نماز سے عشق کیا، اور یعنی وہ جو چاہت آپ کی نماز کی تھی وہ کیا تھی، وہ ذرا لوگوں کو قصے سنائیے سرکار علیہ السلام کے کہ راتوں کو اٹھ کر کیسے آپ اپنے قدمین شریفین کو متورم کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح سے نماز کے حوالے سے آیات کا نزول فرمایا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان پاک سے بے شمار احادیث میں نماز کی اہمیت کا ذکر فرمایا، بالکل اسی طرح سے قرآن کی مکمل ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی باکمال نماز پاک بھی نظر آتی ہے۔ اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو احادیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت بلال سے ارشاد فرماتے تھے، قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، فارحنا بالصلاۃ، اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ نماز کے ذریعے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز مبارک میں اتنا زیادہ قیام فرماتے تھے، اتنا زیادہ کہ قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ان میں ورم سویلنگ ہو جایا کرتی تھی۔ تو عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ قیام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہوں کو بخش دیا، پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا بڑا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ جو شافع محشر ہے ان کا عالم یہ ہے، ان کا عالم یہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رونے کی آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے کہ ہنڈیاں ابلنے جیسی آواز حضور کے سینہ مبارک سے آیا کرتی تھی رونے کی۔ اسی طرح یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، اس کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، یہ اگر ہم پڑھیں تو ایسا تصور قائم ہوتا ہے، ایک چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے تو میں نے بھی حضور کی امامت میں نماز آپ کے پیچھے شروع کر دی، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے الحمد شریف کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو مجھے لگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام 100 آیات پڑھ کے رکوع کر دیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 کو کراس کر لیا، تو حضرت حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے لگا اب سورہ بقرہ جب ختم ہوگی نا تو حضور کا رکوع ہو جائے گا۔ حضور نے سورہ بقرہ ختم کی، پھر آل عمران ختم کی، پھر سورہ نساء ختم کی، اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رکوع فرمایا۔ اتنا طویل قیام، صرف لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ سورہ بقرہ ہی 2.5 پاروں کی ہے، سورہ بقرہ تو تقریباً 5.5 پارے ہو گئے، 5.5 پارے ٹوٹل ایک قیام کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب رکوع فرمایا تو حضرت حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّن قِيَامِهِ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رکوع مبارک تھا وہ قیام کی مثل ہی طویل تھا، 5 پاروں جتنا لمبا قیام، اور رکوع بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تہجد کی نماز کا اتنا لمبا کہ وہ قیام کی مثل تھا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یمان اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا یہ روایت کرتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرماتے نماز میں، پیچھے
ابتدا میں تھے، پیچھے اللہ ابتدا میں اکبر. تھے. جی یعنی سرکار علیہ السلام کی تو ظاہر شانی کیا، لیکن صحابہ کا جو اسٹیمنا ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں. اسٹیمنا ہے بالکل. ابتدا میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس طرح حضور علیہ السلام نے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ثم قام طویلا قریبا مما رکع. حضور علیہ السلام نے جتنا لمبا رکوع کیا تھا سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی اتنا ہی قیام فرمایا. اللہ کتنا لمبا قیام. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم سجدہ، حضور نے پھر سجدہ فرمایا. فکان سجودہ قریبا من قیامہ، حضور کا سجدہ حضور کے قیام کی جتنا ہی طویل تھا. اللہ اکبر. تو 5 پاروں جتنا قیام ہے، 5 پاروں جتنا رکوع ہے، 5 پاروں جتنا قومہ ہے، اور دونوں سجدے بھی 5 پاروں جتنے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی قرآن پاک کی ہو گئی. بالکل اسی طرح ہے کہ تہجد کی نماز کا یہ عالم ہے. لیکن دوسرے مقام پر جب فرض نماز کی ادائیگی ہو تو حضرت معاذ بن جبل کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ کبھی بھی ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ شروع کی، پیچھے سے ایک نمازی حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آ گئے کہ آقا کریم علیہ السلام میں جو ہے وہ کمزور ہوں اور سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے. تو حضور جلال میں تشریف لائے اور منع فرمایا کہ ہلکی نماز پڑھاؤ. تو ایک طرف فرض نماز کا یہ عالم ہے کہ ہلکی نماز، اور ایک طرف نفل نماز کا ہے کہ پوری رات قیام کرتے ہیں. وہاں لوگوں کا احساس ہے اس فرض نماز میں، لوگوں کا احساس ہے، اس وجہ سے وہ نماز بالکل اسی طرح. اور امت کے لیے حضور علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. اور وہ کیا نماز تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات آرام فرمایا کرتے تھے اور تہائی رات قیام فرمایا کرتے تھے، اور آخر کا حصے میں دوبارہ آرام کیا کرتے تھے. یعنی 9 گھنٹے کی رات ہے تو 4.5 گھنٹے سونا، 3 گھنٹے نماز، اور آخر میں 1.5 گھنٹہ پھر آرام. یہ ہر بندے کے لیے. اور آخر میں بس ایک چیز، حضور علیہ السلام کی نماز سے محبت. آخری بات کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں اور علالت والا معاملہ ہے. حضور علیہ السلام کی جماعت سے محبت دیکھیں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. کس طرح تشریف لاتے ہیں کہ ایک طرف ایک صحابی کندھا پکڑ کے کھڑے ہیں، دوسری طرف دوسرے صحابی ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے قدم مبارک صفوں سے ٹکراتے ہوئے جاتے ہیں، اور حضور اپنی آخری نماز ظہر کی نماز ابو بکر کی امامت کے اندر پیچھے بیٹھ کر ادا فرماتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ باتیں ایسی ہیں صاحب، ان باتوں کو یقین مانیے سننے کے بعد جو ہے نا ذرا سا بھی اگر ضمیر زندہ ہو، ذرا سا بھی، تو انسان جو ہے وہ یہ دعا کرے زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر گر جائیں. آپ یقین مانیں. یعنی اب سوچئے ان نمازوں کا عالم کیا ہے، ان سجدوں کا عالم کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ہے نا کوئی قوالی کا مصرع کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ. تو یہ جو سجدے میں جا کر انسان دیکھتا ہے نا، وہ کیا کچھ دیکھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. بس اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ آنکھ عطا کر دے کہ وہ دیکھنا انسان شروع کر دے. اچھا اب ذرا یہ تو ایک بات ظاہر ہے، ایک پہلو ہو گیا. اور اس کا ایک اور دیکھیں نا، یہ تو اگین وہی بات ہے کہ اصل تو بنیادی طور پہ نماز تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. لیکن وہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ بائی 1 get 1 free والی بات ہے. تو آپ جب نماز کو بائی کر لیتے ہیں بنیادی طور پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو بینیفٹس آپ کو دیتا ہے، ان بینیفٹس میں ایک بینیفٹ اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس سے مطلب اگر آپ پراپر نماز 5 وقت کی ادا کر لیں پراپر، تو مطلب یہ بہترین ایکسرسائز بھی ہے نا. اور اس کی جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مطلب وہ فوائد ہیں وہ تو بیانڈ دی امیجنیشن ہے، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ذرا آئیے جو اس کے اخروی فوائد ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اس اعتبار سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 5 وقت آپ کو اٹینڈنس لگانے کا کہا، زیادہ نہیں. رجسٹر 5 وقت کھلتا ہے، آپ جائیے صاحب اپنی اٹینڈنس لگوائیے. حاضر ہیں جناب، حاضر ہو گئے، مطلب ہے نا ایسے ہی حاضر ہیں جناب. اور میں ٹیچر کو یہ کہتے ہیں حاضر ہو گئے جناب، تو وہ بس حاضری لگانی ہے، حاضر ہو گئے جناب. تو وہ حاضری لگا کے اس کے بعد آپ کو سیدھا جو اسٹیمپ مل جاتی ہے جنت کی. یعنی اس سے آسان اور ہلکا سودا اور کیا ہوگا مجھے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انسان جب تک دنیا میں موجود ہے نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. اور اسی نماز پر استقامت حاصل کر کے اگر کوئی شخص استقامت حاصل کر لیتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوتا ہے، اور پھر قبر میں یہ نماز جو ہے وہ نور بن کر آتی ہے. اسی لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے. یہ ایک 1 لائن میں سرکار علیہ السلام نے ایک بہت بڑا مفہوم ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر نماز اس کے لیے نور ہے،
جب میدان محشر میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو نور کے طور پر اس کا اجر دکھایا جاتا ہے، اس کے چہرہ پر نور ہو جاتا ہے نماز کی وجہ سے، تو یہ میدان محشر میں اس کی حاضری کا ایک انداز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس نور کی ایک اور وضاحت، ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہونا تو اس کو، اس ایمان کو بھی پہچان لیں گے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ہم پرومیننٹ نظر آنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے وضو میں جو نا اچھے طریقے سے وضو کو اختیار کرو، کیونکہ میدان محشر میں تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور اس کے ذریعے تم پہچانے جاؤ گے کہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ محشر کا آئی ڈی کارڈ ہے، وضو جو ہے نا آئی ڈی کارڈ ہے، جی، اس سے پہچان۔ اور یہاں پر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک محبت کا انداز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ جو ہے نا کندھوں تک ہاتھوں کو دھوتے تھے، پیروں کو جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک دھوتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے جو اعضاء ہیں نا اس کے نور کو بڑھا رہا ہوں، واہ واہ، تاکہ میدان محشر میں جاؤں تو یہ ہاتھوں تک چمک رہا ہوں۔ یہ بلیفس تھے ان کے، یہ بلیف تھا، یہ بلیفس۔ اب یہ میدان محشر میں ایک حاضری کا انداز ہے کہ پرومیننٹ آپ نظر آ رہے ہوں گے۔ واہ، اچھا، اب ہوگا وہاں پر حساب و کتاب کا آغاز، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا نا تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے آگے کے معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے، اور اس میں ناکام ہوا تو پھر آگے کے معاملات میں بھی مسائل ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر حساب و کتاب میں آسانی چاہیے تو وہ بھی نماز ہے، آپ اس کو درست کر لیں، بقیہ سارے اعمال بھی آپ کے درست ہوں گے اور انشاءاللہ حساب و کتاب بھی بڑا آسان ہوگا۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے جنت میں داخلے کی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گروہ در گروہ لائے جا رہے ہیں، اچھا، اس میں سے جب پہلا گروہ لایا جائے گا نا تو ان کے چہرے بڑے چمک رہے ہوں گے ستاروں کی مانند، واہ، فرشتے ان کا استقبال کیا کریں گے۔ اچھی روایت ہے۔ اب جب فرشتے ان کے استقبال میں جب وہ آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں۔ اللہ، فرشتے کہیں گے تمہاری نمازوں کا انداز کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جیسے ہی اذان سنتے تھے نا فوراً وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی تھی۔ یہ فرسٹ کیٹیگری ہوگی، یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ واہ، تو فرشتوں نے کہا کہ تم اسی کے مستحق ہو، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ کہیے کہ ایکسکلوسیو کیٹیگری ہے۔ جی، پھر اس کے بعد جو وہ دوسرا گروہ آئے گا، اوکے اور ان کی جو رونق ہوگی چہرے کی وہ پہلوں سے زیادہ ہوگی۔ اوکے، تو فرشتے ان سے کہیں گے تم لوگ کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ نمازی ہیں کہ جو اذان سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، تو فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ اللہ، اب تیسرا گروہ آئے گا جس کا چہرے جو ہے وہ آفتاب کی طرح روشن ہوں گے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے تمہارا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ تم اتنے حسین و جمیل چہرے والے کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم امت محمدیہ کے وہ نمازی ہیں جو اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے اور مسجد میں جا کر اذان سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہیں گے کہ تم اسی چیز کے حقدار تھے، تمہیں یہ ملی اور وہ جنت میں اللہ داخل ہو جائیں اکبر، گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جنت میں داخلے کا انداز آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست پروٹوکول کے ساتھ ہوگا کہ فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ واہ، اب جنت میں پہنچ گئے، وہاں پر کیا ملے گا؟ پہنچ گئے تو انشاءاللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نمازیں بطور خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ فجر اور عصر اگر کوئی اس پر محافظت اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے جنت میں نصیب ہوگا۔ اور یہ جو دیدار الہی ہے اس کی کیفیت کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا نا تو وہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس جنت میں ایک اعلیٰ درجے کی نعمت ملے؟ اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جو ہے وہ چہرے ہمارے روشن کر دیے، دوزخ سے بچا دیے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پردے ہٹیں گے اور اس کا دیدار کریں گے تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی لذت ایسی ہوگی کہ پچھلی ساری نعمتوں کی لذتوں کو بھولیں گے اور اس سے مستغرق ہوں گے۔ یعنی یہ جو پرولیج ہے یہ نمازیوں کے لیے خاص طور پر نمازیوں کے لیے، تو یہ ہمیں ایک انداز یہاں پر نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا جنت آخرت کے اعتبار سے، اگر نماز اختیار کر لیں تو پھر یہ سارے مقام و مرتبہ۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدن، خدا نہ خواستہ، اور ظاہر یہ ہو رہا ہے، یہ آج کل ہو رہا ہے، آج کل ہم دنیا کے اندر بہت غرق ہو گئے، بہت زیادہ غرق ہو گئے۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ گرین لائن کی طرح ہماری نمازیں ہو گئی ہیں، مطلب ٹھہر کے ہم نماز ادا نہیں کرتے، رک کے نہیں۔ ذرا دو جملے ضرور اس پہ بتا دیجیے گا خاص طور پہ کہ جن کے رکوع صحیح نہیں، جن کے سجدے صحیح نہیں، ان کے معاملات نماز کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے تصحیح کرنا، لوگ سمجھ نہیں پاتے اس بات کو صاحب کہ مطلب یہاں بس فوراً جب وضو کیا 2 منٹ، بس ابھی آیا فرض پڑھ 2 منٹ میں آ رہا ہوں بس۔ بابا یہ 2 منٹ کا جملہ کہہ کے تم کیا نماز کو بے وقت کیوں کر رہے ہو؟ بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ آرام سے چائے پیجیے، میں ذرا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے ابھی آتا ہوں، میں ذرا توجہ سے نماز انشاءاللہ ادا کرنی چاہیے نا۔ تو ایک تو یہ کہ وعیدیں ذرا بتلائیے، یہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا معاملہ، اور یا اگر سرین نماز چھوڑ دیتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح نماز کا پڑھنے کا ذکر بڑا کثرت سے آیا ہے، اسی طرح نماز کی وعیدات جیسے بھی آپ نے پوچھا وہ بھی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کے ہولناک عذابات اپنی احادیث میں ذکر فرمائے ہیں. ایک آیت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ جب کفار دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں چلے گئے، تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تو کفار ایک تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں گئے، لیکن وہ خود اپنا بڑا ریزن بتاتے ہیں کہ کاش ہم ایمان لے آتے اور نمازیں پڑھنے والے ہوتے تو ہم جہنم میں داخلہ ہمارا نہ ہوتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، تو نمازیوں کے لیے خرابی ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یہ منافقین کی نماز کے حوالے سے آیت آئی ہے کہ جب مسجد میں ہوتے تھے تو ایکٹنگ کرتے تھے، نماز کی دکھاوا کرتے تھے، اور گھر میں جاتے تھے تو کفار و منافقین والی حرکتیں کیا کرتے. حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ دجال سے بڑا فتنہ مطلب فرمایا کہ ریاکاری کی جو نماز ہے جی جی جی، تو یہ منافقین کے لیے ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ جو اسی طرح کا منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑی نماز میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ اور ناٹک کریں گے، اور گھر میں اگر پڑھ رہے ہوں تو فرائض بھی 2 منٹ کے اندر پورے کر لیں گے، نہ رکوع پورا ہو رہا ہے نہ سجدہ. اور جو آپ نے ذکر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نماز پڑھنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دوبارہ پڑھو تم نے نہیں پڑھی ہے. وہ صحابی دوبارہ پڑھتے ہیں، حضور پھر فرماتے ہیں دوبارہ پڑھو تم نے نہیں پڑھی ہے. وہ پھر پڑھتے ہیں، وہ حضور فرماتے ہیں دوبارہ پڑھو تم نے نہیں پڑھی ہے. حضور کو پھر وہ صحابی خود ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم آپ ہی بتا دیجئے میں کیا غلطی کر رہا ہوں. تو حضور نے پھر بتایا کہ اسی طرح تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تم نے رکوع کرنا ہے، پھر قوما کرنا ہے، اور پھر سجدہ کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ جیسے چڑیا دانہ چگتی ہے ویسے تم سجدہ کرو. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. کتاب الشفا، ذہنی سکون کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر کے ذہنی سکون عطا کرتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اس کی حفاظت میں آ جائے اسے کوئی اسے مار نہیں سکتا.